امداد سن لو، پاکستان کی فوج کو ایک بار پھر سیاست میں گھسیٹنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت کریں۔ طاقت کا نشہ جنرل عاصم منیر کو چڑھانے کی ہو رہی ہیں سازشیں۔ پاکستان میں اصل لڑائی ہے ہی یہی کہ سیاستدانوں نے کرنی ہے، اداروں نے نہیں کرنی۔ ادارے چاہے فوج ہو یا پھر عدلیہ، وہ اپنا کام کریں، آئینی کام کریں۔ آئین نے ان کو جس دائرے کے اندر محدود رکھا ہوا ہے وہ اس دائرے کے اندر رہیں۔ اگر وہ ادارے کہتے ہیں کہ جی ہم سیاسی نہیں رہے، ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، تو بہت سوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور جن کو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف سے کراتے بھی ہیں، پھر وہ لالچ بھی دیتے ہیں، وہ پھر بتاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس چھڑی ہے طاقت کی، آپ کے پاس ہتھوڑا ہے قانون کا، آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ یعنی پارلیمنٹ کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے، آئین کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے، اور جمہوریت کچھ بھی نہیں آپ کے سامنے، ووٹ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے۔ تو پاکستان ان دنوں ظاہر تماشوں کی نظر ہوا ہے۔ ویسے ان دنوں کیا، جب سے عمران خان صاحب کو لانے والے سیاست میں طاقت میں لائے، یعنی عمران خان صاحب کو یہ شو کرایا گیا، ان کو باور کرایا گیا اور قوم کو شو کرایا گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ طاقت ہیں، عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر پاکستان میں اب کوئی سسٹم نہیں چل سکے گا، تب سے پاکستان تماشا بنا ہوا ہے۔ یہ معاملہ 2011 کے بعد شروع ہوتا ہے، پھر 2014 میں آپ نے دیکھا کہ 2014 میں عمران خان صاحب جس طرح دھرنا لے کر اسلام آباد بیٹھ گئے تھے، میری بات مانو، استعفیٰ دو، گردن سے پکڑ کر گھسیٹوں گا، پتلونیں گیلی ہو گئیں، شلواریں گیلی ہو گئی، آپ کو یاد ہے۔ پھر پولیس تھانوں پر حملے، ایس ایس پی کو اسلام آباد کی شارع دستور پر پیٹا گیا، اور وہ اتنا تشدد ان کے اوپر ہوا کہ وہ کئی ماہ میرا خیال ہے وہ ہسپتال میں رہے، اور اس کے باوجود کسی کے اوپر کوئی پرچہ نہیں ہوا، کسی کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہوا، نہ گرفتاری نہ کوئی سزا۔ تو عمران خان صاحب کو باور کرایا گیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب، آپ اسٹیبلشمنٹ ہو، آپ طاقت ہو، تب سے پاکستان تماشا بنا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو دھرنوں کا تماشا، حکومت میں آئے تو ساری اپوزیشن کو جیلوں میں ڈال کر احتساب کے نام پر ایک جھوٹ کا جو بازار عمران خان صاحب نے گرم کیا ہوا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس جو وفاق کا جو تماشا تھا تقریباً ختم ہو گیا۔ آخری آپشن عمران خان صاحب کے پاس تھا استعفے دینے کا اپنی حکومت گنوانے کے بعد۔ تو پھر حکومت تو چلی گئی عمران خان صاحب کی، اور اس کے بعد استعفے دے دیے، وہ بھی عمران خان صاحب کا ہتھیار کام نہیں آیا، تو عمران خان صاحب نے کھیل پنجاب تک محدود کر لیا، پنجاب کو عمران خان صاحب نے یرغمال بنا لیا۔ ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون کی کمزوریاں، یا پی ڈی ایم پیپلز پارٹی یا اتحادی حکومت، ان سب کی ملا کر کہہ دیتے ہیں کمزوریاں، ان کی وجہ سے عمران خان صاحب نے پنجاب کو، یا پھر عدالت کی مہربانیاں کہ عدالت نے اپنا فیصلہ بدل کر پرویز الہی صاحب کو پنجاب پر سی ایم بٹھا دیا کہ جی آپ سی ایم ہیں، اپنا ہی فیصلہ بدل لیا نا ووٹوں کے حوالے سے۔ تو بہرحال اب یہ سارا جو کھیل ہے اس کے پیچھے ہے کیا؟ یہ کھیل کب سے شروع ہوا ہے؟ اس کا آغاز تو تب سے ہوا جب سے پاکستان بنا تھا، مگر یہ اپنے عروج پر لڑائی جو ہے نا بالکل دو بدو کب ہوئی؟ یہ لڑائی دو بدو ہوئی ہے COD کے بعد، میثاق جمہوریت کے بعد۔ میثاق جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کا اپنا تھا، کیا کہتے ہیں، برین چائلڈ تھا، ان کا آئیڈیا تھا، ان کا نظریہ تھا۔ انہوں نے اپنا نواز شریف صاحب جنہوں نے ان کے خلاف مقدمات بھی بنائے ہوئے تھے، بلکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے ہوئے تھے، بہرحال ان کے ساتھ مشرف کے دور میں صلح کر لی، ایک ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر ایک ایسا معاہدہ کیا جس معاہدے کے تحت سیاستدان کریں گے، قانون پارلیمنٹ بنائے گی، ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں گے، چاہے فوج ہو، چاہے عدلیہ ہو، اور چاہے پھر کوئی اور ادارہ، اور سب سے اہم چیز کہ پارلیمنٹ اپنی مدت ہر صورت پوری کرے گی۔ حکومتیں آتی جاتی رہیں گی لیکن پارلیمنٹ کی مدت پوری کروائی جائے گی، اور جو انڈرسٹینڈنگ تھی جس کو بعد میں آصف زرداری صاحب نے کئی بار اپنی زبان سے اس کا اظہار بھی کیا، کیونکہ محترمہ شہید کو تو میثاق جمہوریت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، وہ تو شہید کر دی گئی تھی۔ تو جو آصف زرداری صاحب نے اپنی زبان سے، نواز شریف صاحب نے اپنی زبان سے جس کا اظہار کیا ہے، کئی بار کیا ہے، وہ یہ کہ ہم پارلیمنٹ کی مدت پوری کروائیں گے۔ 4-5 پارلیمنٹیں اگر اپنی مدت پوری کر گئیں، اور ایک پارلیمنٹ 5 سال کی مدت پوری کرنے کے بعد انتخابات کے ذریعے دوسری پارلیمنٹ کو منتخب کر کے اقتدار اس کے حوالے کر جائے، 4-5 بار اگر یہ پریکٹس ہماری ہو جاتی ہے تو ہمارے یہاں جمہوریت اپنی جڑیں پختہ کر لے گی، جڑیں گاڑ لے گی، تو اس کے بعد جمہوریت کو کہیں سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ پھر سیاستدان آپس میں لڑیں بھڑیں، پھر کوئی بھی ادارہ آ کر اگر بیچ میں اپنی ناک اڑانے کی، ٹانگ اڑانے کی کوشش بھی کرے تو جمہوریت کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
پھر یہ لڑائیاں بھی چلتی رہیں گی، سیاست بھی چلتی رہے گی، لیکن ارتقاء کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے گا۔ یہ میثاق جمہوریت کا بنیاد تھا اصل میں، جس کو کہہ دیتے ہیں کہ جس کا اصل جو سینٹرل آئیڈیا تھا، جو اس کی روح تھا میثاق جمہوریت کی، وہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ چلتی رہنی چاہیے، سسٹم چلتا رہنا چاہیے، وزیر اعظم آتے جاتے رہتے ہیں، کابینہ آتی جاتی رہتی ہیں، اس کا مسئلہ نہیں ہے، سسٹم کو چلتے رہنے دینا چاہیے، یہ تھا۔ تو دوسری طرف سے جو قوتیں چاہتی تھی کہ سیاستدان کمزور ہوں، ان کے ہاتھ کے لگائے ہوئے بونے سیاستدان وہ سیاست کریں، تو انہوں نے پھر میثاق جمہوریت کے بعد پہلے تو وہ ظاہر ہے کبھی انہوں نے نواز شریف صاحب کو کھڑا کر دیا تھا نا پیپلز پارٹی کے مقابلے میں، آئی جی آئی انہوں نے بنائی تھی نا 88 میں، کہ پیپلز پارٹی ایک اتنی طاقت پیپلز پارٹی کے پاس، تو ایک سیاسی جماعت کو ہم اتنی طاقت کیسے دے سکتے ہیں؟ بھئی آپ فیصلہ کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ سب سے پہلے تو سوال یہ ہوتا تھا ان سے۔ بہرحال تاریخ ہے۔ پھر میاں نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ یار اب یہ میری عوامی طاقت سے خائف ہے، تو میاں صاحب بھی 2 بار ان کے ہاتھوں ڈسے گئے، 3 بار بلکہ ڈسے گئے، 1 بار جیل چلے گئے اس وقت تک، پھر جلاوطن ہوئے۔ میثاق جمہوریت کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو بہرحال تو میثاق جمہوریت جب ہوا تو پھر وہ قوتیں جو اپنا نواز شریف صاحب کو محترمہ کے خلاف استعمال کرتی تھی، اور سازشیں کر کے محترمہ بینظیر بھٹو کو نواز شریف کے خلاف استعمال کرتی تھی، ان قوتوں کو لگا کہ یہ کھیل تو اپنے ہاتھ سے نکل گیا۔ پھر انہوں نے عمران خان صاحب کو بنانا شروع کر دیا 2008 کے بعد۔ کوششیں تو پہلے سے تھی، لیکن جو سنجیدہ ایفرٹ ہوتی ہے کہ اب ہمارے پاس الٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ جنرل ظہیر الاسلام نے کہا تھا نا پچھلے دنوں کہ جی ہم نے پیپلز پارٹی کو آزما کر دیکھ لیا، ہم نے مسلم لیگ نون کو آزما کر دیکھ لیا، پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی تھرڈ فورس بنائیں گے، تو ہم نے عمران خان کو بنا دیا۔ تو تھرڈ فورس جو ہے وہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ میثاق جمہوریت میں یہ دونوں پارٹیاں اس بات پر نیب ختم نہیں کر سکی۔ نواز شریف صاحب کو لگا کہ نہیں، نیب ہونا چاہیے میرے ہاتھ میں ذرا ٹیٹوا دبا کر رکھوں گا اپنے مخالفین کا۔ ظاہر ہے اس وقت ان کا سب سے بڑی مخالف پیپلز پارٹی تھی میثاق جمہوریت کے باوجود بھی، لیکن آرٹیکل 62-63 نواز شریف صاحب نے ختم نہیں ہونے دیا۔ لیکن ایک چیز جو نواز شریف صاحب نے کی، جو ان کا کریڈٹ ہے، انہوں نے پارلیمنٹ کی مدت کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا اس وقت بھی، جب اپنا پیپلز پارٹی حکومت میں تھی اس وقت بھی، اور جب میاں صاحب خود حکومت میں تھے اس وقت بھی۔ تو سارا کچھ کرنے کے باوجود انہوں نے پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنے دی۔ تو عمران خان صاحب کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ یار یہ تو آپس میں مک گئے ہیں، جس کو میثاق جمہوریت کو عمران خان صاحب نے مکمکا کہا تھا، اور عمران خان صاحب کے ذریعے کہلوایا گیا کہ میثاق کرپشن ہے، یہ تو پیسہ بچانے کے لیے، یہ تو مقدمات ختم کروانے کے لیے۔ تو عمران خان صاحب کو پھر پیدا کیا گیا تھا میثاق جمہوریت کے اگینسٹ۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پر میثاق جمہوریت کی شکل میں اسٹیبلشمنٹ، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی، یعنی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ، دوسری طرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، ان کی جو لڑائی تھی، اس لڑائی کے لیے عمران خان نام کا ایک روبوٹ ایجاد کر دیا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ ہم پیچھے رہیں گے، اب ہماری طرف سے آپ کو ہمارا جو بچہ جمہورہ لڑے گا، وہ جمہوریت والا جمہورہ نہیں، بچہ وہ مدارے وہ جو ہوتا ہے، تو بچہ جمہورہ عمران خان صاحب کو بنا لیا گیا تھا۔ خان صاحب روزانہ کھڑے ہو کر کنٹینر پر کرپشن کرپشن پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے تھے۔ تو جو اصل لڑائی ابھی بھی جو پاکستان میں چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو مدت پوری کرنی چاہیے۔ کل آپ نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون ایک وقت میں آ کر اس بات پر ذرا ڈاواڈول ہو گئی تھی کہ نہیں اب ہمیں عمران خان کی حکومت ختم ہوگی تو ہمیں انتخابات کروانا چاہیے، یا یہ کہ عمران خان صاحب کی حکومت ختم کر کے ہمیں انتخابات کی طرف ہی جانا چاہیے، اور ہم یعنی پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ مگر بعد میں ان کو احساس ہوا اب ذرا صورتحال اور ڈیفرنٹ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے میں نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا کہ اب آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو کہا جا رہا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہ حضور اب آپ دیکھ لیجئے، ہمارے بس کا تو بات نہیں رہی، ہم جتنے بھی وہ بچے جمہورے جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے کسی زمانے میں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ خود آ جائیے جناب، یہاں تو عدالت بھی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی جو اب بازی میں آپ کے ساتھ مل کے کیا کرتی تھی، یعنی آپ سے مراد کے فوج کے ادارے کے ساتھ۔ تو جو کل لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا، وہ فیصلہ اور اس میں اس سے پہلے جو صورتحال یعنی جو مارچ 2021 کے بعد کی صورتحال ہے، مارچ 2021 کے بعد جو پارلیمنٹ کی مدت پوری کرنے کا جو میثاق جمہوریت کا نقطہ تھا یا جو روح تھی، اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ بھی آ گئی ہوئی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ بھی اس بات پر آمادہ ہے کہ جی اب پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اس میں سیاستدان تھوڑے عرصے کے لیے شاید ڈاواڈول ہوئے تھے، مگر بہرحال جو ہمیں اپنا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اپنا انفارمیشن مل رہی ہوتی تھی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مہروں کے ذریعے،
یعنی جو باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے جو اپنے مورے تھے، جو ویلاگ بھی کر رہے ہوتے تھے، یوٹیوب پر بھی اپنا آتے تھے، ٹی وی ٹاک شوز پر بھی ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی نہیں، وہ جو اپنا اسٹیبلشمنٹ ہے نا، وہ اب چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ مدت پوری کرے۔ تو اس کے بعد یہ جو اب جو صورتحال ہے، اب جو سیناریو ہے وہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ، جو باجوہ ڈاکٹرائن جس کو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے نا، وہ باجوہ ڈاکٹرائن جو ہے وہ چینج ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ جو ہے نا پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، ہمیں کسی صورت پارلیمنٹ کو ڈیریل نہیں ہونے دینا چاہیے، ان ہاؤس تبدیلی آ گئی ہے، بسم اللہ، جہاں مرضی آتی ہے آ جائے، پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنے دینی چاہیے۔ تو اب یہ اگر اس اسٹیبلشمنٹ کے اندر میثاق جمہوریت کی سمجھ 2008 14 سال کے بعد اگر آئی ہے تو دیر آئے درست آئے، ان کو سمجھ آ گئی ہوئی ہے۔ تو اصل جو لڑائی ہے، اصل جو جنگ ہے، وہ ہے ہی یہی۔ عمران خان صاحب کو کیونکہ اسی طرح وہ ان کا جو بیسیکلی پروگرام جو تھا نا، وہ سافٹ ویئر جو عمران خان صاحب کا بنایا گیا تھا، وہ اسی پر تھا کہ اگر پارلیمنٹ سسٹم چلتا رہے گا، یہ جمہوریت چلتی رہے گی، تو اس میں تو پھر کسی کا کوئی جو باہر سے آتے ہیں حملہ آور، وہ تو پھر اس کے اندر نہیں داخل ہو سکیں گے۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا جو سافٹ ویئر بنایا گیا تھا، ایک تو پارلیمنٹ کو مدت پوری نہیں کرنے دینی، 2014 کے دھرنے کے ذریعے کیا گیا تھا یہ کام۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کو لایا گیا تو یہ کہ یہ پارلیمنٹ تو فضول چیز ہے، اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے روزانہ قوم کا کروڑوں روپے، یہ تو کچھ ڈیلیوری نہیں کرتی۔ دیکھیں نا، پارلیمنٹ پر روزانہ اگر 20-25 کروڑ یا 6-7 کروڑ روپے خرچہ آتا ہے تو وہ تو کچھ نہیں کر رہی۔ اس کے بدلے میں اگر ہم کسی مزدور کو 100 روپے دیہاڑی دیتے ہیں تو وہ ایک گڑھا تو کھود دیتا ہے نا، وہ ایک 2-4 اینٹیں تو بنا دیتا ہے۔ تو پارلیمنٹ تو کچھ نہیں کر رہی، اس طرح سوچا جا رہا ہوتا تھا۔ اس طرح عمران خان صاحب کو اس طرح سمجھانا بڑا آسان ہے، جس طرح وہ خود مثالیں دے کر سمجھاتے تھے کہ دیکھیں جی، یہ پارلیمنٹ پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، اس کے بدلے میں پارلیمنٹ کیا دیتی ہے۔ تو یہ سوچا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے تو پارلیمنٹ 2 کروڑ کے 10 کروڑ ہمیں بنا کے دے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال تو اس طرح ناپا گیا کہ جی پارلیمنٹ فضول ہے، جی اتنا خرچہ ہو رہا ہے، ون پارٹی رول ہونا چاہیے پاکستان میں، اور اس کا وہ کیا ہے، وہ ہوگا پاکستان میں صدارتی نظام کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ تو صدارتی نظام لے کر آتے ہیں ہم۔ تو عمران خان صاحب کو پہلے استعمال کیا گیا کہ جی پارلیمنٹ دوسری پارلیمنٹ، ایک پارلیمنٹ تھی ہماری، یعنی پارلیمنٹ سے مراد قومی اسمبلی، ایک وہ پارلیمنٹ تھی 2008 سے 2013 تک، پھر 2013 سے 2018 تک۔ میں تو 2002 سے 2008 تک والے قومی اسمبلی کو بھی اسی کی بنیاد سمجھتا ہوں۔ وہ کمزور صحیح، مشرف کی چھتر چھایا میں صحیح، لیکن پہلی وہ تھی، دوسری پیپلز پارٹی کی حکومت کے دوران تھی، تیسری میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے دوران، اور چوتھی یہ ہے جس میں 3.25 سال عمران خان صاحب تھے، اور اب اتحادی ہیں۔ عمران خان نے اتحادی، اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے اتحادی، تو اب یہ ہے، تو یہ چوتھی پارلیمنٹ ہے۔ تو اب یہ چوتھی پارلیمنٹ مدت پوری کرنے جا رہی ہے تو وٹ پڑ رہے ہیں بھائی، بروڑ پڑ رہے ہیں پیٹ میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میثاق جمہوریت کے اس نقطے پر فوج بھی متفق ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کرنے دینی چاہیے، تو اس کے لیے تکلیف ہو رہی ہے۔ اصل لڑائی، اصل جنگ اسی کی ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو اقتدار سے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ میری میجورٹی ختم ہو گئی ہے اپریل میں۔ 3 اپریل کو انہوں نے رولنگ دلوا کر، غیر آئینی رولنگ دلوا کر تحریک عدم اعتماد کے خلاف اسمبلی توڑ دی۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو گئی تو عمران خان صاحب نے اپنا ریزائن کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب میں ریزائن کروا دوں گا، 123 ارکان 125 ارکان قومی اسمبلی کے ریزائن کر جائیں گے تو اس کے بعد وفاقی حکومت کمزور ہو جائے گی، چلی جائے گی انتخابات کی طرف۔ تو یہ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر عمران خان صاحب کو لگا کہ جی میں اب لانگ مارچ کے ذریعے حکومت گرا دوں گا۔ 25 مئی کو لانگ مارچ کیا، اسمبلیاں توڑوا دوں گا لانگ مارچ کے ذریعے۔ وہ کہتے تھے کہ جب میں اسلام آباد پہنچوں گا اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہوں گی، میں اسمبلیاں توڑ کر نئے انتخابات لے کر واپس آؤں گا۔ یہ وہی لڑائی ہے جو میثاق جمہوریت کے بعد جو عمران خان صاحب کا سافٹ ویئر بنایا گیا تھا، ابھی تک وہ سافٹ ویئر اسی طرح ہی ہے، بلکہ وہ زیادہ کرپٹ ہو کے زیادہ خراب ہو چکا ہوا ہے۔ تو خان صاحب کو وہ بھی نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب آپ کے سامنے ہے کہ 26 نومبر کا لانگ مارچ لے کر گئے، اس میں بھی ناکام ہوئے۔ تو پھر فائنلی انہوں نے جمعے کو اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کیا تھا، تو وہ بھی ان کو نہیں ملا، وہ ٹارگٹ بھی ان کو نہیں ملا۔ تو اب عمران خان اور ان جیسے بچے جمہورے جو ہیں، وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے کہا تھا، 17 دسمبر کو جو انہوں نے خطاب کیا تھا عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب میری ساری امیدیں جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ ہیں، وہ مجھے انتخابات دلوا سکتے ہیں، یعنی وہ اسمبلیاں توڑیں، وہ انتخابات دلوائیں۔ تو فوج
میثاق جمہوریت یعنی جمہوری قوتوں کا جو تھا کیا کہتے ہیں اس کو ڈاکومنٹ تھا، معاہدہ تھا، اس کے اوپر فوج کو جن کے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ فوج جو ہے وہ اپنا تسلسل نہیں چاہتی، وہ اس کے اوپر لگ رہا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، مگر عمران خان اینڈ کمپنی ان کو تکلیف ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میری امیدیں ہیں جو وہ جنرل عاصم منیر میں ہیں کہ وہ مجھے اسمبلیاں توڑ کر انتخابات دلوائیں گے۔ ہم کہتے رہے کہ جی یہ آپ کا غیر آئینی مطالبہ ہے، آپ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب کے ہی ایک بچے جمہورے ہیں کامران خان صاحب، یا عمران خان صاحب سے بڑے بچے جمہورے، اب یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ ان کی جو ڈوریں تھیں نا وہ ساری کی ساری کاٹ دی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھ لیں جی جنرل عاصم منیر صاحب کے متعلق کامران خان صاحب فرما رہے ہیں، انہوں نے کل ٹویٹ کیا تھا، جنرل عاصم منیر صاحب آپ ہی اس تماشے کو ختم کروائیں گے۔ کل آدھی رات کو سب سے بڑے صوبے میں منتخب اکثریتی حکومت نمائشی عہدہ رکھنے والے گورنر نے ختم کر دی۔ اب بجا طور پر لاہور ہائی کورٹ نے حکم تلف کر دیا۔ تماشا اس وقت ہو رہا ہے جب ملک کی تباہ برباد معیشت پاکستان کی سلامتی کو سب سے بڑا خطرہ بن چکی ہے۔ اب یہ جو مطالبہ ہے نا آرمی چیف کے ساتھ کرنا، آرمی چیف کو یہ کہنا کہ جی آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں، آرمی چیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں، جی میرا تو اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہہ چکے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار کہہ چکے ہیں، ان کا ادارہ کہہ چکا ہوا ہے، مگر ان کے پیٹ میں مروڑ ہے، ان کو سکون نہیں آ رہا، یہ ایک لمحہ بھی سکون کی نیند نہیں سو پا رہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ پاکستان میں 5ویں پارلیمنٹ 5ویں قومی اسمبلی بھی مدت پوری کر لے گی۔ اگر یہ 5ویں پارلیمنٹ 5ویں قومی اسمبلی مدت پوری کر گئی تو پھر اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست سے مداخلت جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ جب وہ ختم ہو جائے گی تو ہم یا ہماری نسلیں کیسے عائشیاں کریں گی؟ تو لڑائی اصل میں یہ ہے، لڑائی ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے مدت پوری کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ اب اس نقطے پر فوج اور عدلیہ بھی میثاق جمہوریت کا سہارا بن کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔